ایک دلچسپ اور عجیب کہانی ایک دور دراز جزیرے کی ہے جہاں سمندر کی لہریں پتھریلے ساحل سے ٹکراتی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام ماہی گیر کی بستی تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے، مچھلیاں پکڑتے اور اپنے خاندان کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف تھا، ایک ایسا راز جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ جزیرے کے درمیان ایک قدیم اور پراسرار جنگل تھا جسے راجوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے اور جو بھی اس جنگل میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں ایک جادوئی طاقت چھپی ہوئی ہے جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایف تھا۔ ایف ایک بہادر اور دلیر لڑکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خلش تھی۔ وہ اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے والد اس جنگل میں گم ہو گئے تھے جب وہ صرف ایک بچہ تھا۔ ایف ہمیشہ سے جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس جنگل کا راز کیا ہے اور کیا واقعی اس کے والدین کبھی زندہ واپس آ سکتے ہیں۔ ایف کی پرورش اس کے دادا نے کی تھی جو گاؤں کے سب سے بزرگ اور دانا شخص تھے۔ نانا اکثر عارف کو کہانیاں سناتے تھے جن میں جادو، طلسمات اور پر اسرار مخلوق کا ذکر ہوتا تھا، لیکن جب بھی عارف جنگل کے بارے میں پوچھتا، نانا کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا اور وہ کہتے، بیٹے یہ جنگل ایک لعنت ہے، اس کے راز جاننے کی کوشش مت کرنا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی پورے جزیرے کو منور کر رہی تھی، عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں داخل ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک چنگاری تھی۔ وہ اپنے والدین کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ عارف نے اپنے دادا کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ دادا نے پہلے تو اسے منع کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عارف کا ارادہ پختہ ہے تو انہوں نے اسے ایک پرانا نقشہ دیا جو ان کے خاندان میں نسلوں سے محفوظ تھا۔ نقشے پر جنگل کے اندر ایک خاص جگہ کا نشان لگا ہوا تھا جسے روشنی کا درخت کہا جاتا تھا۔ دادا نے کہا، بیٹے یہ درخت ہر راز کا جواب رکھتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ عارف نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا تھیلا پیک کیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں، ایک چاقو اور دادا کا دیا ہوا نقشہ تھا۔ وہ جنگل کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے گھنے درختوں کا ایک جھرمٹ تھا جس کے اندر چھاؤں چھائی ہوئی تھی۔ عارف نے ایک گہری سانس لی اور جنگل میں قدم رکھا۔ جنگل کے اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ درختوں کی شاخیں عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک پراسرار سی سرگوشی تھی۔ عارف نے اپنا سفر جاری رکھا اور کچھ ہی دیر بعد اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک لوری کی طرح تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ عارف نے آواز کی طرف قدم بڑھایا اور اچانک اسے ایک چھوٹا سا جانور نظر آیا جس کا جسم چمکدار تھا۔ یہ جانور کسی بلی کی طرح تھا لیکن اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کے کان پرندوں کی طرح تھے۔ عارف نے پہلے تو ڈر محسوس کیا، لیکن پھر جب اس جانور نے بولنا شروع کیا تو وہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ جانور نے کہا، عارف۔ عارف حیران رہ گیا، تم بول سکتے ہو؟ تم کون ہو؟ میں جیرا ہوں، راجوں کے جنگل کا محافظ۔ ہم نے تمہارے آنے کا انتظار کیا تھا۔ عارف، تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ عارف کا دل دھڑک اٹھا، میرے والدین؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ زندہ ہیں؟ جیرا نے مسکرا کر کہا، تمہیں خود ہی اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ تمہیں روشنی کے درخت تک جانا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ عارف نے زیرے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں اسے کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ اسے ایک تاریخ گار سے گزرنا پڑا جہاں اسے اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جگہ اسے ایک دریا پار کرنا پڑا جہاں پانی کے اندر عجیب مخلوق تھی۔ ہر آزمائش میں عارف نے اپنی ہمت اور عقل کا استعمال کیا اور آخرکار وہ روشنی کے درخت تک پہنچ گیا۔ روشنی کا درخت ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ اس کے پتے چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے اور اس کی جڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کا پانی صاف تھا اور یہ مزید روشن ہو گیا۔ عارف درخت کے قریب گیا اور اپنا ہاتھ اس کی چھال پر رکھا اور فوراً ہی اسے ایک روشنی کا احساس ہوا۔ درخت نے بولنا شروع کیا، عارف، تمہارے والدین تمہارے لیے فکر مند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن تمہیں اس جنگل کا راز جاننا ہوگا۔ انہوں نے تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ عارف نے پوچھا، وہ کیا ہے؟
درخت نے جواب دیا، تمہارے اندر ایک طاقت ہے جو تمہیں نہ صرف اپنے والد کو ڈھونڈنے میں مدد دے گی بلکہ اس جنگل کے راز بھی حل کرے گی۔ تمہیں صرف اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ عارف نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی آواز سنی۔ یہ اپنے والد کی تھی۔ یادیں واپس آئیں اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک طاقت جاگ اٹھی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیرا نے مسکرا کر کہا، اب تم تیار ہو، تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہاری طاقت کہاں ہے۔ ایف نے شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے سامنے کئی چیلنجز ہوں گے، لیکن وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایف نے روشنی کے درخت سے ملنے والی طاقت کو محسوس کیا اور اسے لگا جیسے اس کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی ہے۔ تھوڑا بھر گئی ہو جیرا جادوی طاقت اس کے ساتھ تھی اور وہ دونوں اب ایک نئے سفر پر نکل چکے تھے۔ درخت نے عارف کو بتایا تھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں، لیکن انہیں تلاش کرنے کے لیے جنگل کے گہرے حصے میں جانا ہوگا جہاں زمانے کا دروازہ موجود ہے۔ جیرا نے عارف کو بتایا کہ زمانے کا دروازہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت اور مکان کی قیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دروازہ صرف ایک خاص موقع پر کھلتا ہے اور وہ موقع قریب ہی تھا۔ عارف اور جیرا کو جلدی کرنی تھی کیونکہ اگر وہ موقع کھو دیتے تو اگلا موقع سالوں بعد آتا۔ راستے میں انہیں ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وسیع میدان تھا جہاں زمین پر عجیب و غریب نشانے تھے۔ یہ نشانے ایک بڑے زمینی ڈریگن کے تھے جو اس علاقے کا محافظ تھا۔ ڈریگن نے عارف اور جیرا کو روک لیا اور گرج کر بولا، تمہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عارف نے ڈریگن سے کہا، ہمیں زمانے کے دروازے تک جانا ہے، ہماری مدد کرو۔ ڈریگن نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور کہا، تمہیں میری آزمائش پاس کرنی ہوگی، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ ڈریگن نے عارف کو ایک پہیلی دی۔ اس نے کہا، میں وہ چیز ہوں جو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہوں، لیکن میں خود کبھی ختم نہیں ہوتی، میں کیا ہوں؟ عارف نے سوچا، اس کے ذہن میں کئی خیالات آئے لیکن پھر اسے جواب مل گیا۔ اس نے کہا، تم وقت ہو، وقت ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، لیکن وقت خود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ڈریگن نے مسکرا کر کہا، تم نے میری آزمائش پاس کر لی، تمہیں زمانے کے دروازے تک جانے کی اجازت ہے۔ ڈریگن نے عارف اور جیرا کو ایک خفیہ راستہ دکھایا جو انہیں جنگل کے گہرے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک بڑا پتھر کا دروازہ تھا جس پر پرانے جادوی نشانات کندہ تھے۔ دروازے کے قریب عارف نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک عجیب سی گونج ہے، جیسے وقت خود ہی رک گیا ہو۔ جیرا نے کہا، یہی ہے زمانے کا دروازہ، لیکن یاد رکھو جب تم اس دروازے سے گزرو گے تو تمہیں اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہیں اپنے دل کی آواز پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ایف نے ایک گہری سانس لی اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازہ کھل گیا اور اس کے اندر ایک چمکدار روشنی تھی۔ ایف نے اپنی آنکھیں بند کی اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایف نے خود کو ایک پرانے گاؤں میں پایا جہاں اس کے والد جوان تھے۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک دن جنگل کے رازوں کو جاننے کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ عارف نے دیکھا کہ اس کے والد کو جنگل کی جادوئی طاقت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عارف نے اپنے والدین کو پکارا لیکن وہ اسے سن نہیں سکتے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انہیں بچا سکتا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک یاد ہے اور وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ عارف واپس پانی کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں جیرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیرا نے کہا، تم نے اپنے ماضی کو دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اپنے حال کا سامنا کرنا ہوگا۔ عارف نے اپنی آنکھیں کھولیں اور خود کو ایک تاریک غار میں پایا۔ غار کے اندر ایک پرسرر روشنی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ عارف نے روشنی کی طرف قدم بڑھایا اور اسے ایک جادوی آئینہ نظر آیا۔ آئینے میں اس نے خود کو ایک طاقتور جنگجو کے طور پر دیکھا جو جنگل کے راجوں کو حل کر رہا تھا۔ عارف نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے جو اسے ہر مشکل پر قابو پانے میں مدد دے گی۔ آخر میں عارف نے خود کو ایک روشن مستقبل میں پایا جہاں اس کے والد اس کے ساتھ تھے، وہ ایک خوشحال گھر میں رہ رہے تھے اور جنگل کے راجوں کو حل کر چکے تھے۔ عارف نے محسوس کیا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد کو پالے گا۔ عارف نے زمانے کے دروازے سے باہر قدم رکھا اور جیرا سے کہا، میں تیار ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ میرے والد کہاں ہیں اور میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ جیرا نے مسکرا کر کہا، تمہارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن تمہیں پتا چل گیا ہے کہ تمہاری طاقت کہاں ہے۔
عارف نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کے سامنے کئی چیلنجز ہوں گے، لیکن وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ جیرا نے مسکرا کر کہا، تمہارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری طاقت کہاں ہے۔ عارف اور جیرا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ انہیں اب جادوئی بشار تک جانا تھا، جو جنگل کے سب سے گہرے حصے میں ایک جگہ تھی جسے بشار کہا جاتا تھا، جہاں زمین اور آسمان ملتے تھے اور جہاں جادو کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ راستے میں عارف اور جیرا کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے جہاں درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی جو ایک لوری کی طرح تھی۔ عارف نے جیرا سے پوچھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جیرا نے کہا، یہ الفا آو بھائی کی آواز ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو مسافروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر انہیں ہمیشہ بھول بھلیوں میں پھنس جانے سے بچنا ہوگا۔ عارف نے اپنے دل کی آواز سنی اور محسوس کیا کہ یہ آواز اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی آواز پر توجہ مرکوز کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ بھول بھلیاں غائب ہو چکی تھیں۔ آخرکار عارف اور جیرا جادوی بشار تک پہنچ گئے۔ بشار ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ اس کا پانی چاندنی رات میں چمک رہا تھا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کا پانی صاف اور چمکدار تھا۔ عارف نے محسوس کیا کہ یہاں کی ہوا میں ایک جادوئی طاقت ہے۔ جیرا نے کہا، یہاں تمہیں آخری راز اپنے والد کو ڈھونڈنے کا ملے گا، لیکن یاد رکھو یہاں کی طاقت تمہیں آزما سکتی ہے۔ عارف نے تالاب کے قریب جا کر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا۔ فوراً ہی اس کے سامنے ایک پراسرار منظر ظاہر ہوا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں تھا جہاں اس کے والد قید تھے۔ انہوں نے عارف کو دیکھا اور کہا، بیٹے تمہیں ہمیں بچانا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک آزمائش ہے، تمہیں اپنے دل کی طاقت پر یقین کرنا ہوگا۔ عارف نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دل کی آواز سنی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے جو اسے ہر مشکل سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ کمرہ غائب ہو گیا ہے۔ عارف نے خود کو ایک جادوئی جگہ پر پایا جہاں اس کے والد کھڑے تھے۔ وہ زندہ تھے اور انہوں نے عارف کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے تم نے ہمیں بچا لیا ہے، تمہاری ہمت اور ایمانداری نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ عارف نے اپنے والد سے پوچھا، اب یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جنگل کے راز جاننے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں جادوئی طاقت نے قید کر لیا تھا۔ تمہاری ہمت نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ عارف اور اس کے والد گاؤں واپس آ گئے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ گاؤں والوں نے عارف کی بہادری کی تعریف کی اور اسے ہیرو کا درجہ دیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے، ہمیں صرف اپنے دل کی آواز سننی ہے اور اپنے خوف پر قابو پانا ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہم اپنی ہمت اور ایمانداری سے ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور سبق آموز کہانی لے کر آئیں گے۔ شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔